शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरहान रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। एक जरूरी ऐलान मैं आपको बता दूं, ये ऐलान कल पीलीभीत शरीफ के जुलूस के अंदर भी हुआ और आज भी आपके सामने शेर हिंदुस्तान और हुजूर नासिर मिल्लत की सरपरस्ती के अंदर ये ऐलान आज किया जा रहा है कि सरकार हुजूर नासिर मिल्लत ने अपनी हयात ज़ाहिरी के अंदर अपने शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रज़ा साहब क़िबला को अपना कायम मकाम नायब मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ कायम फरमाया था। उसका ऐलान कर पीलीभीत शरीफ के अंदर किया गया कि अब इसकी जिम्मेदारी पेगाने मिल्लत के पास और मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ कराया। नारा लगा लीजिए। حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میاں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آقا جب یاد آ گئی ہے سرغم بھلا دیے ہیں، یا تو یہی تڑپ کے جائے یا وہی نام سے چھڑائے، منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں، منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں۔ اور میں ایک بات آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یتیم وہ ہے روئے اپنی قسمت کے اوپر وہ جن کے ہاتھوں میں دامن غوث نہ رہا، روئے جن کے ہاتھوں میں دامن خواجہ نہ رہا، روئے وہ جن کے ہاتھوں میں دامن اعلیٰ حضرت نہ رہا، روئے وہ جن کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت نہ رہا۔ ہمیں تو ہمارے والد نے اور ان اللہ والوں نے دامن اہل بیت دے کر بتا دیا کہ اہل بیت والے نہ یتیم ہوتے ہیں اور نہ کسی بات کا انہیں غم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ایک بات بتا دو، معصوم ملت نے جو کمر وہابیت توڑی ہے، جو دیوبندیت کو اپاہج کیا ہے، جو ندویت کو لولا اور لنگڑا کیا ہے، تو وہ سوچا ابھی ختم نہ ہوا، معصوم ملت نے وہ سوچا ہمیں تھما دیا ہے۔ اب سوچا معصوم ملت کا ہوگا، وہی سوچا اب وہابیت کو اور اپاہج کرے گا، دیوبندیت کو اور لنگڑا کرے گا۔ چیخ پڑے چوٹی کے راہ پہ، ارے چیخ پڑے چوٹی کے راہ پہ، اور پھاڑ دیے ہر جگ کے چپڑے، خنجر اور کیا خوب چلایا حامی سنت آیا۔ وہابیت سے اتحاد کیا ہے، دیوبندیت سے اتحاد کیا ہے، کب سمجھو گے، کب سمجھو گے؟ آج بھی یہ وہابی تمہارے علاقے کی درگاہ کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں تو روٹی بوٹی ہے، تم سے ولیمہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تم سے حلوہ اور مانا نہیں چھوٹ رہا ہے۔ آج نے ان کی پناہ از مدد مانگن سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور یاد رکھو حضور معصوم ملت، اور یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ پیلیبھیت سے چلے ہیں تو تازیہ حسین آگے آگے ہے۔ تازیہ حسین کا حق حسین، 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 فاطمہ کے لال، فاطمہ کے لال، نبی کے پیارے، پاس مارے پنجتن کا اور ایک میں بات بتا دوں، ایک دو نہیں 15 20 25 جتنے حضرت کے اس ڈی سی ایم کے اندر موجود تھے، جس وقت وہ جنازہ شریف رکھا گیا اور حضرت کے سرہانے وہ تعزیہ شریف جو بھی آپ دیکھ رہے تھے آگے آگے چل رہا تھا،
وہ تعزیہ شریف حضرت کا جنازہ شریف رکھا, اس کے نیچے رکھ دیا, اور اس کے بعد جب دیکھا تو ایک میں خود گواہ, مشارف میاں وہ گواہ, فرمان میاں وہ گواہ, باقی 25-30 لوگ وہ گواہ. حضرت کا جنازہ ایسے اچھل, حضرت کا اللہ اکبر ایسا اچھل رہا جنازہ. مجھے لگ رہا حضرت جلال میں کیوں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا جلال کیوں فرما رہے ہیں. جنازہ شریف اچھل رہا ہے, ایسا لگتا ہے اچھل کے باہر آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کہ حضرت کا وہ گہوارہ, وہ پلنگ پیچھے کیا اور جنازہ شریف ڈی سی ایم کے نیچے رکھا. ڈی سی ایم کی جو پترا نیچے کا ہوتا ہے اس پر پترے پہ رکھا. میں تھوڑی دیر بیٹھا کہ حضرت خواب میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیبت میں جب بھی سوچا رضا آواز دوں تجھ کو, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. حضرت خواب میں آئے اور حضرت نے فرمایا بیٹا تم نے میرے اللہ پیر اوپر تھے اور امام علی مقام کا روزہ میرے نیچے رکھ دیا تم نے. بیٹا وہ نیچے روزہ تھا اس لیے وہ مجھے برداشت نہیں تھا. میں نے جیسے ہی وہ خواب دیکھا اسی ڈی سی ایم کے اندر مشاہد کے بغل میں بیٹھے تھے, ان کو بتایا یہ شان معصوم ملت کی ہے اور اپنے دروازے کے اوپر الجامعۃ الازبکیہ پر روزہ امام علی مقام کو رکھ کر پیغام دیا, چلے کرے چلنے والے, مرا کرے مرنے والے, اور جس کے دل کے اندر اگر ہوس چٹکیاں لے اور جس کے دل کے اندر اگر خواہش چٹکیاں لے تو الجامعۃ الازبکیہ میں یہ فقیر موجود ہے, جب چاہے بات کرنے آ جائے. علامات معصوم ملت, علامات معصوم ملت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان خلفائے راشدین, فیضان صدیق اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان شہدائے کربلا, فیضان سیدہ فاطمہ, فیضان امام زین العابدین, فیضان امام باقر, فیضان امام رضا علی, فیضان غوث اعظم. اور یہ فاتح کشمیر موجود ہے, ہم نے تو ہمیں چلایا انہوں نے ہے. یہ ناصر ملت موجود ہے, ہمیں بتایا انہوں نے ہے, ہمیں سکھایا انہوں نے ہے. اور یہ سینئر ڈاکٹر ہے, سینئر, اور سینئر ڈاکٹر اپنی موجودگی میں ہم جیسے جونیئر سے کہتا چلا چھڑا وہابیت کو, سپا کر سلا کلیت کو. اگر کہیں گڑبڑی ہوگی تو ہم ہے نا, یہ ہے نا. لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں, حضور معصوم ملت نے اپنے خاندان کی دھوم نہیں مچائی, حضور معصوم ملت نے نبی کے خاندان کی دھوم مچائی ہے, حضور معصوم ملت نے نبی کے نوازوں کی دھوم مچائی ہے. اور سن لو, جب دھوم مچائی ہے تو اعلیٰ حضرت بولے نہ ان کی دھوم کم ہوگی نہ ان کے عاشقوں کی دھوم کم ہوگی. وہی دھوم, وہی دھوم, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. ہم مٹ گئے آپ مٹانے والے, جل گئے آپ جلانے والے, جلا کرے مرا کرے. یاد رکھنا معصوم ملت اکیلے گئے ہیں اور وہابیت کے سر کے اوپر 4 لوگوں کو مسلط کر گئے ہیں. سونا تو اب بھی چلے گا اور لاٹھی تو اب بھی چلے گی, کمر وہابیت تو اب بھی ٹوٹے گی. پہلے معصوم ملت ناصر ملت چلایا کرتے تھے, اب ان حضرات کے شہزاد خان چلائیں گے. اب ایک نہیں بلکہ کئی چلے گی. اب ایک نعرہ لگا دو کہ دیش کے غداروں کو پھانسی دو, پھانسی دو. دیش کے غدار لاٹھی چلے گی, سن لیا, کس پہ چلے گی؟ بیٹھے ڈونڈا بستی میں ہو اور تمہارے قیدی کراچی میں اس تنظیم کو مانتے ہو. غوث یہاں, صابر پیا یہاں, وارث پیا دیوبند میں. میں نے دیکھا ہائی کورٹ کا جج چلا آ رہا ہے, دوبے چلے آ رہے ہیں, رام پرتاپ چلے آ رہے ہیں, یادو چلے آ رہے ہیں, ہندو چلے آ رہے ہیں, اور مسلمانوں کو ملا بہکا کے پیر کہہ رہے کراچی کو مانو. ارے کراچی کو ہمارے باپ نے نہیں مانا, پاکستان کو ہمارے دادا نے نہیں مانا, ہندوستان ہمارا دیش ہے. ہاں, جو حضرت نے فرمایا لاٹھی چلے گی ہندوستان کے غداروں پہ, بولو لاٹھی چلے گی.